العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین ہے اور یہ دن خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مسائل، ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف منایا جاتا ہے. اور اس دن مختلف تحریکیں اور تنظیمیں یہ جد و جہد کرتی ہیں کہ خواتین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اسے مٹایا جائے. اس طرح سے سینکڑوں تنظیمیں جلسے جلوس کرتی ہیں، ریالیاں منعقد کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی بند پڑتا ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن عصر حاضر کا سب سے سلگتا ہوا موضوع اور جو برننگ ایشو ہے وہ عالم اسلام کی خواتین کی ہراسانی ہے. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر آواز اٹھانا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اور لہٰذا اسی ضمن میں ہم نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے تاکہ دنیا کے سامنے وہ کڑی چہرہ لایا جائے جو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. خواتین پر ہونے والے گھریلو مسائل کا تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن انٹرنیشنل سطح پر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی تذکرہ کوئی تنظیم نہیں کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو ہراسانی اور جو اذیتیں مسلم خواتین کو دی جا رہی ہیں وہ اس قدر بڑی ہوئی ہیں کہ ان کا تذکرہ اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ تاریخ سے غداری ہوگی اور تاریخ اپنے غداروں کو معاف نہیں کرتی. وقت کا سب سے اہم اور سلگتا ہوا موضوع جیلوں میں موجود وہ خواتین ہیں جن کا کوئی جرم اور کوئی قصور نہیں ہے. آپ دیکھیے ابو غریب کی جیل سے لے کر فلسطین، اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان کی جیلوں میں بھی خود جو خواتین موجود ہیں وہ ایسے ظلم کا شکار ہیں جو کہ بے گناہی ہے. ان کا جرم بے گناہی ہے. اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں کہ ان کے نام مسلمان ہیں. اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں کہ انہوں نے اسلام گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں کہ انہوں نے عالمی قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے. ان گھروں کی خواتین کا آپ تصور کیجئے جن گھروں میں باپوں، بیٹوں اور بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور پیچھے ظلم سہنے کے لیے جو باقی رہ جاتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. اور تلاشی کے نام پر اور پوچھ تاچھ کے نام پر انہیں بیجا اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں. انہیں ذہنی طور سے پریشان کیا جاتا ہے، جسمانی طور سے پریشان کیا جاتا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو تمہیں بھی ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے. اور یہ ایک دو گھر کے واقعات نہیں ہیں، یہ ساری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر ہو رہا ہے. سب کچھ دنیا کی نگاہوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے یہ ننگا کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے. مسئلہ صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نہیں، مسئلہ صرف فاطمہ کا نہیں، مسئلہ صرف آسیہ اندرابی کا نہیں، مسئلہ صرف انیتا کا نہیں، بلکہ بے شمار ڈاکٹر عافیہ اور فاطمہ اس ظلم کا شکار ہیں. اور کچھ چہرے تو سامنے آ گئے ہیں میڈیا کی کرم فرمائیوں سے لیکن ابھی بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو بے نقاب نہیں ہوئے ہیں. اسرائیلی جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اگر تصویر کشی کی جائے، اگر اسے منظر عام پر لایا جائے تو ساری دنیا جو ہے کانپ اٹھے گی. ابو غریب کی کچھ تصویریں سامنے آنے سے جو تہلکہ مچا تھا، اگر اسرائیلی جیلوں میں ہونے والے مظالم کو بھی ویسے ہی سامنے لایا جائے تو آپ اس وقت معلوم ہوگا کہ مسلمان خواتین کے ساتھ کیسے کیسے ظالمانہ رویے اور کیسے برتاؤ کیے جاتے ہیں. اور رہی بات ڈاکٹر عافیہ کی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی امت مسلمہ کی وہ مجبور، معصوم، مظلوم، محروس خاتون ہے جس کا کوئی جرم نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک امن پسند شہری اور ایک بہت ہی تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ خاتون ہے جس نے خود امریکہ جیسے ملک سے تعلیم حاصل کی اور وہاں سے انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی. عافیہ صدیقی کی پوری تاریخ اگر بیان کی جائے مختصر لفظوں میں تو وہ کچھ یوں ہے کہ 2 مارچ 1972 کو کراچی کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے آنکھ کھولی اور ان کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا اور ان کے والد پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے. اور عافیہ صدیقی نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر امریکہ کی ٹاپ کی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی
اور اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ تعلیم کے دوران ہی ڈاکٹر عافیہ کی شادی امجد خان سے ہوئی اور بعد میں کچھ اختلافات کی بنا پر طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ اپنے والدین کے گھر رہنے لگی اور 20 مارچ 2003 کو وہ کراچی سے نکلی راولپنڈی جانے کے لیے اور انہیں راستے میں ہی پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے FBI کے حوالے کر دیا۔ آپ سوچئے کہ یہ ظلم ہم پر کسی اور نے نہیں، خود مسلم حکمرانوں نے کیا، اور یہ ایک ایسا تاریخ کا ایک ایسا سیاہ پہلو ہے کہ اگر اس پر سوچا جائے تو ہمارا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے۔ شرم والے اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عزت و عصمت کو غیروں کے حوالے کر دیں، لیکن ایسا ہوا اور تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور تاریخ کبھی بھی غدار مشرف کو معاف نہیں کرے گی جس نے ڈاکٹر عافیہ کو ظالموں کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ پر جو ظلم و ستم ہوا اس میں برابر کا شریک مشرف بھی ہے۔ ہم صرف امریکہ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، ہم صرف اسرائیل کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ظلم میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں، پاکستانی حکومت کا بھی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو ظالموں کے حوالے کر دیا۔ محض ڈالروں کی چمک دمک نے ان کی آنکھیں مات کر دی اور ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ ہماری تاریخ کا انتہائی سیاہ باب ہے کہ قوم کی بیٹیاں، جو کہ قوم کی ایک بیٹی تمام قوم کی بیٹی ہوتی ہے، ایک فرد کی بیٹی ساری قوم کی بیٹی ہوتی ہے، اسلام کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ پوری امت کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں اور ڈالروں کی چمک دھمک، امریکی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 20 مارچ 2003 کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد عافیہ صدیقی کے گھر والوں نے جب گمشدگی کی رپورٹ درج کرانی چاہی تو انہیں یہ دھمکیاں دی گئیں کہ اگر ڈاکٹر عافیہ اور ان کے بچوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں، اور ان کی گرفتاری کو خفیہ رکھا گیا۔ 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ہمراہ گرفتار ہوئی۔ ان کا بڑا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا، اس کے بعد ایک چھوٹی بیٹی تھی، اور جو سب سے چھوٹا لڑکا تھا وہ فقط 1 ماہ کا تھا۔ اور اس کے بعد عافیہ صدیقی کو کس حالت میں رکھا گیا، کہاں رکھا گیا، یہ کوئی نہیں جانتا، اور 5 سال تک اس پر پردہ پڑا رہا۔ اور جو لوگ جیلوں میں تھے بگرام ایئر بیس میں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک عورت کی دردناک چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بگرام ایئر بیس وہ جیل ہے جو مردوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں ایک عورت کی موجودگی یہ جیل کے عالمی قوانین کے خلاف اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر امریکہ کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن چونکہ امریکہ نے کیا یہ سب، اس لیے مقدمہ کسی عدالت میں نہیں چلے گا، کبھی گواہ نہیں لائے جائیں گے، اور کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 5 سال تک کس حالت میں رکھا گیا۔ آپ سوچئے کہ مردوں کی جیل جس میں پورا عملہ جو ہوتا ہے وہ مرد حضرات پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے سارے ورکرز جو ہیں وہ مرد ہیں، ایسی حالت میں ایک خاتون کو رکھ کر انہوں نے مردوں کی جیل میں اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہوگا، یہ شاید ہم سوچنے سے قاصر ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی چیخیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بگرام ایئر بیس وہ جیل ہے جو مردوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں ایک عورت کی موجودگی یہ جیل کے عالمی قوانین کے خلاف اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر امریکہ کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن چونکہ امریکہ نے کیا یہ سب، اس لیے مقدمہ کسی عدالت میں نہیں چلے گا، کبھی گواہ نہیں لائے جائیں گے، اور کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 5 سال تک کس حالت میں رکھا گیا۔ آپ سوچئے کہ مردوں کی جیل جس میں پورا عملہ جو ہوتا ہے وہ مرد حضرات پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے سارے ورکرز جو ہیں وہ مرد ہیں، ایسی حالت میں ایک خاتون کو رکھ کر انہوں نے مردوں کی جیل میں اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہوگا، یہ شاید ہم سوچنے سے قاصر ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی چیخیں جو لوگ جیلوں میں سنتے تھے ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی کہ آخر یہ کون مجبور اور مظلوم خاتون ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آخر یہ کون ہے جسے لا کر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگ بے چین اور بےتاب ہو جاتے تھے۔ اور اس کے بعد جب 2005 میں ایک قیدی نے رہائی پائی، معظم بیگ جس کا نام ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ لکھا کہ مجھے وہاں بگرام ایئر بیس میں ایک عورت کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور اس پر بے تحاشا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو
ایک صحافی نو مسلم صحافی خاتون آیون ڈڈلی نے اپنے صحافیانہ تجسس سے مجبور ہو کر اپنی صحافیانہ تجسس کے ہاتھوں اس نے یہ کھوج لگانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون عورت ہے جو بیگرام ایئر بیس میں مقید ہے اور اس پر کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور اس تحقیق کے نتیجے میں 8 جولائی کو آیون ڈڈلی نے یہ اعلان کیا اسلام آباد میں کہ بیگرام ایئر بیس میں قیدی نمبر 650 جو ہے 650 وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کا نام خفیہ رکھنے کے لیے انہیں قیدی نمبر 650 بلایا جاتا ہے, قیدی نمبر 650 بلایا جاتا ہے. اور ان کی اس کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں کوہرام برپا ہو گیا کہ آخر وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 3 سال تک کہاں رہی. اور جب ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ 2003 ہی سے وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی, اور جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ انہیں خود پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے پکڑ کر FBI کے حوالے کیا تھا. اور جب یہ خبر منظر عام پر آتی ہے کہ 2003 میں گرفتار ہونے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2008 تک بیگرام ایئر بیس میں مردوں کی جیل میں رہی, تو اس کے بعد امریکہ کو بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑا اور اس نے یہ جھوٹا بہانہ گڑھا نیو یارک کی عدالت میں پیش کر کے کہ ان کو 8 اگست کو غزنی کے شہر میں وہاں کے گورنر کے دفتر کے باہر سے پکڑا گیا ہے. یہ سب ڈھکوسلا ہے کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کی ہسٹری منظر عام پر آنے کے بعد سب باتیں بالکل واضح ہو چکی ہیں. اور جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حالت کیا تھی. اس کے اندر اتنی تاب اور سکت نہیں تھی کہ وہ اس ظالم دنیا کا چہرہ دیکھتی. اس کی آنکھیں بند تھی, اس نے دنیا والوں کو دیکھنے سے انکار کر دیا. شاید اس کی نگاہیں مدد کو پکارتے پکارتے تھک چکی تھی کہ کوئی محمد بن قاسم, کوئی معتصم باللہ اور کوئی طارق بن زیاد میری مدد کو نہیں آیا. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جب جیل میں پیش کیا گیا تو اس کی تصویر کچھ یوں تھی, میں داستانے کرب ہوں تصویر درد ہوں, میں داستانے کرب ہوں تصویر درد ہوں, سارے وجود پر ہیں نشان حادثات کے. آپ ڈاکٹر عافیہ کی تصویریں دیکھیے کہ ان کے چہرے پر جو نشانات ہیں اور جو دکھائی دے رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کے جسم پر مال ٹارچر کے اور اذیت کے بے شمار نشانات تھے. لیکن یہ نشانات بھی شاید اتنے تکلیف دہ نہیں ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی روح کو لگے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی روح پہ جو چرکے لگے ہیں اور اسے جو روح پہنچی ہے شاید ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مردوں کے ساتھ 5 سال تک رہی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا. ہزاروں بیڑیوں کے درمیان رہتے ہوئے اس نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کیسے کی ہوگی. میں سوال کرتی ہوں کہ کہاں ہے محمد بن قاسم, کہاں ہے طارق بن زیاد, اور کہاں ہے محمد بن قاسم طارق بن زیاد جو اپنی بہنوں کی ایک پکار پر دوڑے چلے آتے تھے, جنہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہم مجبور ہیں, ہم تمہاری مدد کو نہیں ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے جو سوال کیا وہ صرف نوجوانوں سے نہیں بلکہ قوم کی ماؤں سے, امت کی ماؤں سے بھی اس کا سوال تھا. اس نے پوچھا کہ کیا مسلمان ماؤں نے ایسے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے جو محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد بن سکیں, جو ہماری مدد کو آئیں, جو ان جیلوں کو آگ لگا دیں جس میں ہماری عصمتیں تار تار کی جاتی ہیں. اس نے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے ایسا دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی بھی محمد بن قاسم, کوئی بھی خالد بن ولید, کوئی بھی طارق بن زیاد بنتا. بتائیے ان سوالوں کا ہمارے پاس کیا جواب ہے. قیامت کے دن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا, اس وقت ہم کیا کہیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوراً دنیا کی نگاہوں کے سامنے اجاگر کیا جائے اور عافیہ صدیقی کو رہائی دلانے کے لیے کوششیں کی جائیں, اور اس پر جو ظلم ناروا ہوا ہے اس کے خلاف جو رویہ روا رکھا گیا ہے, اس کے ساتھ وحشت و بربریت کی جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے اسے دنیا کے سامنے لایا جائے اور دنیا والوں کو امریکہ کا, عالمی طاقتوں کا وہ خوفناک چہرہ دکھایا جائے جس نے
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसी पता नहीं कितनी बहनों को अपनी जेलों में रखकर उनके साथ वही जुल्म रवा रखा है। यह सिर्फ एक डॉक्टर आफिया की बात नहीं है, पता नहीं कितनी आफियाएं अमरीकी जेलों में मुकीम है, मुक़य्यद है, लेकिन उनकी दास्तान से कोई आगाह नहीं है। आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका शायद हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कहूँ तो गर्दिशे लैलो नहार रुक जाए, कहूँ तो गर्दिशे लैलो नहार रुक जाए, वो राज जिनसे बड़े गम उठाए हैं मैंने, 1000 बार जमाने के सब ताकों पर चराग खूने जिगर से जलाए हैं मैंने। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने आप पर गौर करें, अपने हालात पर गौर करें और ये सोचें कि क्या अल्लाह की बारगाह में हम इस पूछताछ से बच सकेंगे कि जब डॉक्टर आफिया पर जुल्म हो रहा था तो सारी दुनिया कहाँ थी, मुसलमान कहाँ थे, मुस्लिम उम्मा कहाँ थी, और जो लोग तहजीब का दर्स देते हैं और तहजीब पर जाने निसार करने की बातें करते हैं, ऐसे तहजीब याफ्ता लोग कहाँ थे। ये हमारे वजूद पर एक सवालिया निशान है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी और उस पर होने वाला जुल्म कि क्या हमने वाकई हमने अपनी गैरत ईमानी गिरवी रख दी है, क्या हमने अपना दीन भुला दिया है, क्या हम सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं, क्या हमारे अंदर अब वो जज्बा बाकी नहीं रहा कि हम एक बेटी की फरियाद पर मोहतसिम बिल्ला ने अमूरिया से बगदाद तक फौज खड़ी कर दी थी, तो आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पुकार पर लब्बैक कहने वाला कोई मोहतसिम बिल्ला नहीं है। क्या वो लोग यूं ही पुकारते पुकारते खत्म हो जाएंगे कि मेरे चादर खींचते हाथों को कोई काटने वाला है कि नहीं, या फिर मोहतसिम बिल्ला कहाँ है, इब्ने कासिम है कहाँ? क्या ये सदाएं सिर्फ गूंज कर रह जाएंगी या हम में से कोई अपने बच्चों को, अपने बेटों को मोहतसिम बिल्ला और मोहम्मद बिन कासिम बनाने का अज़्म करेगा? मैं चाहती हूँ कि उम्मत की सारी माएँ और बहनें इस दर्द को समझें और ये साबित कर दें कि जो सोए हुए हैं उठेंगे जरूर, जो सोए हुए हैं उठेंगे जरूर, अदा पर वो सुन्नत करेंगे जरूर, कटेंगे शमा पर जलेंगे जरूर, फिदा अपनी जाने करेंगे जरूर, फिदा का हो मौसम या फसले बहार, शहादत के गुंचे खिलेंगे जरूर। ये माना फजा पर तेरा राज है, ये माना फजा पर तेरा राज है, मगर फिर भी ताए उड़ेंगे जरूर। जिन्हें नाज हो अपनी ताकत पे वो, जिन्हें नाज हो अपनी ताकत पे वो, हकट के जमीन पर गिरेंगे जरूर। ये माना के मंजिल बहुत दूर है, ये माना के मंजिल बहुत दूर है तो चलते रहेंगे जरूर।